ایک جنگل میں بندروں کی ایک ٹولی رہتی تھی۔ اس ٹولی میں 2 بچے بھی تھے جو بہت زیادہ شرارتی تھے۔ ان کے ماں باپ بھی ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے تھے۔ اسی جنگل میں ایک ننھا زراف بھی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی سیدھا سادہ اور بھولا بچہ تھا۔ ایک دن گھاس چرتے چرتے وہ جنگل کے اس حصے میں آ گیا جہاں پہ بندروں کی وہ ٹولی رہتی تھی۔ بندروں کی یہ ٹولی درختوں کے پتے اور پھل فروٹ توڑ کر کھانے میں مگن تھی۔ دونوں چھوٹے بچے شرارتی بندروں نے زراف کی طرف دیکھا اور انہیں حیرت سے کہنے لگی، کیوں ان بچوں نے کبھی ایسا کوئی جانور نہیں دیکھا تھا؟ بندر کے ایک بچے نے کہا، ارے دیکھو کتنا عجیب و غریب جانور ہے، آؤ اسے چھیڑتے ہیں۔ دونوں بندر کودتے پھلانگتے اس درخت پر پہنچ گئے جس کے نیچے زرافہ پتے کھا رہا تھا۔ اس درخت کی ایک شاخ پر بیٹھ کر دونوں نے زراف سے کہا، اے لمبو، تمہارا کیا نام ہے؟ زراف نے بڑی نرمی سے کہا، میں زراف ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ تم لوگوں کے نام کیا ہیں؟ دونوں بندر شرارت سے کھلکھلا کر ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم سے ہم کیوں دوستی کرنے لگے؟ کتنے بدصورت ہو تم، مینار کی طرح جیسے تمہاری گردن لمبی سیڑھی، کیسے پیڑ ہو تم؟ ہمیں نہیں کرنی تم سے بے ڈھنگے جانور سے کوئی دوستی۔ اتنا کہہ کر دونوں بندر زراف کو چڑھانے لگے۔ ایک بندر نے درخت سے ایک پکا ہوا پھل توڑ کر زراف پر پھینک مارا۔ پھل زراف کے منہ پر لگ کر پھٹ گیا اور اس کا رس گودا زراف کے چہرے پر پھیل گیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بندر کہکا لگا کر ہنسنے لگے اور کودتے پھلانگتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زراف بیچارہ وہاں ہی رہ گیا اور منہ لٹکائے واپس چلا گیا۔ ایک دن دونوں شرارتی بندروں نے یہ طے کیا کہ وہ جنگل میں خوب دور تک اکیلے گھومنے کے لیے چلیں گے۔ صبح صبح جب بندر سو رہے تھے، یہ دونوں شرارتی بندر چپکے سے نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بندروں کی ٹولی سے بہت دور نکل گئے۔ جب انہیں زوروں کی بھوک لگی تو ان دونوں نے پیڑوں کی پتیاں اور پھل فروٹ کھا لیے۔ انہیں اس طرح گھومتے پھرنے اور موج مستی کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر ہو چلی تھی۔ وہ دونوں گرمی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی ہری بھری شاخوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس درخت کے نیچے ایک شیر بھی آرام کر رہا تھا۔ پیڑ کے آس پاس ایک بڑا ہرا بھرا میدان بھی تھا۔ میدان کے کنارے ایک ندی بہہ رہی تھی۔ بندر اسے سہانے منظر میں ایسے کھوئے کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ یہاں پر ایک شیر بھی موجود ہے۔ جب شیر اپنے چہرے پر بیٹھی ہوئی مکھیوں کو اڑانے کے لیے گرایا تو بندروں نے شیر کو دیکھ لیا۔ شیر کو دیکھتے ہی وہ بری طرح ڈر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم درخت کے اوپر محفوظ ہیں۔ چونکہ ان کے اندر شرارت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی انہیں شرارت سوچنے لگی۔ ان دونوں شرارتی بندروں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور درخت کا ایک پھل توڑ کر نیچے گرا دیا۔ پھل سیدھا شیر کی ناک پر گرا۔ شیر نے غصے سے دڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر بندروں پر پڑی۔ بندر کھی 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 کر کے ہنسنے لگ گئے، لیکن وہ زیادہ دیر تک نہ ہنس سکے کیونکہ شیر آپے سے باہر آ رہا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں دھڑاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں اس جنگل کا میں راجا ہوں؟ فوراً اس درخت سے نیچے اترو، میں تم دونوں کو اکٹھا کھا لوں گا اور اس گستاخی کی سزا بھی دوں گا۔ بندروں کو پھر ہنسی آ گئی۔ انہیں یقین تھا کہ ہم درخت پر محفوظ ہیں۔ شیر ان کی طرف دوبارہ ہنستے ہوئے دیکھتے ہوئے آگ بگولا ہو گیا اور اپنے پیڑوں کو سمیٹ کر اسپرنگ کی طرح تیزی سے اچھلا، اور ان دونوں شرارتی بندروں نے دیکھا کہ شیر کا جبڑا کھلا ہوا ہے اور اس کے تیز اور نوکیلے دانت ان کی طرف ہیں، اور وہ بڑی تیزی سے اچھلتے ہوئے بالکل ان کے قریب آ رہا تھا۔ دونوں بندروں کے تو ہوش ہی اڑ گئے اور ان کی ساری شرارت دھری کی دھری رہ گئی، اور وہ دونوں ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بری طرح لپٹ گئے۔ شیر نے چھلانگ تو بہت اچھی لگائی تھی، لیکن جس شاخ پر وہ بندر بیٹھے ہوئے تھے وہ شیر وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ شیر نے دوبارہ چھلانگ لگائی۔ بندروں کی حالت بڑی ہی پتلی ہو چکی تھی۔ وہ ڈر کے مارے چیخنے چلانے لگے، لیکن وہاں ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی ٹولی اور اپنے ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگ آئے تھے۔ اس درخت کے آس پاس کوئی دوسرا درخت بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر اس پر چلے جاتے، اور نہ ہی اس درخت پر جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اونچائی کی طرف کوئی مضبوط شاخ تھی جس پر وہ جا کر اوپر چڑھ سکتے۔ سمجھ لے کہ شرارتی اور نافرمان بندر آج بری طرح پھنس گئے تھے اور اس حالت میں تھے کہ انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ یکایک ان کے کانوں میں دھیمے سے آواز آئی، گھبراؤ مت، میں تم دونوں کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ چپکے سے میری گردن کے سہارے میری پیٹھ پر اتر آؤ۔ وہ کیا دیکھتے ہیں
کہ ان کے اوپر درخت کے پتوں کے درمیان سے ایک زرافہ جو ہے وہ سر نکالا ہوا ہے، جس کا ان دونوں لوگوں نے اس دن پہلے مذاق اڑایا تھا۔ بندروں نے ایک دوسرے کو شرمندگی سے دیکھا کہ آج وہی زراف ہماری جان بچانے کے لیے تیار ہے۔ اس زراف کو اس دن کی شرارتوں اور مذاق وغیرہ کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ دونوں بندروں نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ زراف نے کہا، میرے دوستو جلدی کرو، اگر شیر نے مجھے دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو کھا جائے گا۔ بندر اب ڈرتے ڈرتے زراف کی گردن پر پھسلتے ہوئے اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے اور زراف انہیں لیے تیزی سے وہاں سے کھسک گیا۔ شیر کو پہلے تو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ماجرا کیا ہے، لیکن جب اس نے زراف کی پیٹھ پر سوار ہو کر دونوں بندروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو اس نے دھاڑتے ہوئے ان کا پیچھا کیا۔ بندروں نے پیچھا کرتے ہوئے شیر کو دیکھا تو ان کی جان نکلنے لگی اور وہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگے۔ شیر پوری قوت کے ساتھ بندروں کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا تھا اور غرائے جا رہا تھا۔ زراف نے بندروں کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں بھائی، تم دونوں محفوظ ہو، شیر مجھے کبھی نہیں پکڑ سکتا۔ اور سچ مچ وہی ہوا۔ زراف نے شیر کو کافی پیچھے چھوڑ دیا اور ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر زراف رک گیا۔ بندر چھلانگ لگا کر اس کی پیٹھ سے نیچے اتر گئے۔ تب زراف نے ان دونوں سے کہا، اس دن تم دونوں نے میری لمبی گردن اور میری ٹانگوں کا خوب مذاق اڑایا تھا نا، آج دیکھ لیا نا، انہی کی وجہ سے تم لوگوں کی جان بچ سکی ہے۔ لمبی گردن کی وجہ سے ہی تم دونوں کو دور سے دیکھ سکا اور درخت سے تم کو اتار سکا، اور لمبی ٹانگوں کی وجہ سے ہی تیز دوڑ سکا۔ بندر اس پر کیا کہہ سکتے تھے، دونوں نے شرم کے مارے اپنی گردنیں جھکا لیں اور خاموش رہے۔ ان کی یہ حالت، خاموشی، شرمندگی دیکھ کر زراف ہنستے ہوئے کہا، چلو چھوڑو ان باتوں کو، بھول جاؤ پچھلے قصبے کو، آج سے ہم دوست بن کر میرے ساتھ کھیلو گے نا؟ زراف کی یہ بھلائی دیکھ کر دونوں شرارتی بندروں کو اپنی حرکت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ سخت غصہ آنے لگا اور ان لوگوں نے اتنے اچھے اور پیار زرافے کو کیوں ستایا، پیارے زرافے کو اس کا مذاق کیوں اڑایا؟ ان دونوں نے اس وقت زراف سے معافی مانگی۔ زراف نے کہا، دوستوں معافی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنے بڑے دل والے زراف کی یہ باتیں سن کر دونوں شرارتی بندروں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد وہ کسی کو نہیں ستائیں گے اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑائیں گے۔ انہوں نے زراف سے کہا، ہم نے جان بوجھ کر بہت ستایا تھا آپ کو، آج سے ہم کسی کو بھی نہیں ستائیں گے اور نہ کسی کو برا بھلا کہیں گے، آج سے تم سب اچھے دوست ہو۔ دونوں بندروں کی یہ بات سن کر زراف کو بڑی خوشی ہوئی اور وہ ہنسی خوشی ساتھ رہنے لگے، کھیلنے لگے اور کودنے لگے۔ تو اس کہانی سے بچوں ہمیں یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کا قد کی وجہ سے یا بڑے ہونے کی وجہ سے یا اس کے بدصورت ہونے کی وجہ سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئی سٹوری میں۔ السلام علیکم۔